الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، اسلام صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، تمام انسانوں کو امن اور سکون فراہم کرتا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کی خاطر ہی نہیں آیا، یہ تمام انسانوں کی خاطر آیا ہے، تمام جنوں کی خاطر آیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو یقیناً حق ہے کہ نبی اسلام حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یقیناً وہ نبی جو نبی اسلام ہے، اگر وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں تو جو دعوت آپ کے ذریعے پھیلائی گئی، جس پیغام کو دے کر آپ کو بھیجا گیا، یقیناً وہ دعوت بھی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، یقیناً وہ پیغام بھی پوری کائنات کے لیے امن اور سکون کا سبب ہے۔ یقیناً اسی دعوت کو اپنانے کے بعد، اسی پیغام پر لبیک کہنے کے بعد پوری کائنات رحمت کا اور عزت و شرف کا حقدار بن سکتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو قوانین نازل فرمائے ہیں یقیناً ان کے نفاذ میں تمام انسانوں کے لیے خیر ہے، سکون ہے، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے وہ قوانین باعث رحمت ہیں۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے ہاتھ کاٹا جائے، اس لیے نہیں کہ شریعت اس پر ظلم کو جائز کہتی ہے، ہرگز بھی نہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک طرف کہ جہاں اس کو اس کی سزا ملے گی وہیں پر دوسرے بہت سے لوگ اس طرح کا جرم کرنے سے باز آ جائیں گے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یا اگر نوجوان کنوارا ہے تو کوڑے لگائے جائیں، یا اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، اس لیے نہیں کہ شریعت اس پر ظلم کرنے کو جائز کہتی ہے، ہرگز بھی نہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ تو رحیم ہے، جہاں وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ بندہ صاف ہو جائے، اس کا گناہ اس سے دھل جائے، وہیں دوسری طرف وہ بقیہ پورے انسانوں کو برائیوں
برائیوں سے، گناہوں سے، بے امنی اور انتشار سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ اللہ رب العالمین جو رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، تواب ہے، غفور ہے، غفار ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ نے گناہ کرنے والوں پر حد نافذ کی، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا، زنا کرنے والے کو سنگسار بھی کیا۔ لیکن کیا یہ سزائیں ہم انہیں نافذ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے کسی رشتہ دار کو قتل کر دے تو کیا دنیا کا کوئی بھی قانون یا ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اس قاتل کو قتل کر دیں؟ نہیں۔ اگر کوئی چوری کرے تو ہماری شریعت یا دنیا کا کوئی بھی قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی آئے اور اس کا ہاتھ کاٹ دے یا اسے کوئی اور سزا دے؟ ہرگز بھی نہیں۔ جیسے دنیا کے قوانین میں قانون نافذ کرنے والے، حد لاگو کرنے والے افراد متعین ہوتے ہیں، ایسے ہی شریعت اسلامیہ میں بھی قانون نافذ کرنے والے اور حدود لاگو کرنے والے افراد متعین ہوتے ہیں۔ یہ وہ حاکم طبقہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں لوگوں کی حکومت دی جاتی ہے، انہیں راعی اور دوسروں کو ان کی رعایا بنایا جاتا ہے۔ تو ساری حدود کو نافذ کرنا انہی کے حوالے ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے پر حد نافذ کرنے لگیں تو دنیا کا کوئی آدمی محفوظ نہیں رہے گا، کسی کی عزت سلامت نہیں رہے گی، کسی کی جان سلامت نہیں رہے گی، اور نہ کسی کا مال سلامت رہے گا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر نازیبہ کلمات کہنا، برائی آپ کی طرف منسوب کرنا، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور یہ صحیح معنوں میں ایسا کرنے والے کی سزا قتل ہی ہے۔ لیکن کیا وہ حد ہم نافذ کر سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور کیا اگر کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں یا کوئی اور حد کو پہنچنے والا جرم کریں تو کوئی بھی شخص ان کے بدلے میں دوسرے معصوموں کو مار سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے، 2 دن پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نازیبہ کلمات کو یا خراب کارٹونوں کو مدعا بنا کر جو معصوم لوگوں کو یا اور کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، تو یقین جانیے کہ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کی روح کو جانا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے گرچہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہو، گرچہ انہوں نے مسلمانوں والا حلیہ اختیار کیا ہو، گرچہ انہوں نے مسلمانوں والے لباس پہنے ہوں، گرچہ وہ مسلمانوں کی سی زبان بول رہے ہوں، گرچہ وہ مسلمانوں کے سے دعوے کر رہے ہوں، لیکن یقین جانیے کہ انہوں نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے اور مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام کو ذرہ برابر بھی انہوں نے جانا ہوتا تو یہ بات ان کو یقیناً معلوم ہوتی کہ حد نافذ کرنے کا کام ہمارا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سزا مجرم کو دی جاتی ہے، کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ لہذا ہم اس طرح کی کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو ہم ایسی تمام کارروائیوں سے تمام مسلمانوں کی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں دانستہ یا نادانستہ ملوث بھی ہو گئے ہوں، تو یقینی طور پر یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ یقین جانیے کہ اس طرح کی کارروائیاں کسی کی بھی طرف سے ہوں اس کی زد میں مسلمان ہی آتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اسلام کی امن و امان کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور لوگوں تک اسلام کی تعلیمات امن کو پوری کوشش کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اور پورے خلوص اور جوش جذبے کے ساتھ پھیلانا چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، اسی میں ہماری دنیا کی سلامتی اور امن و عافیت ہے۔ اسلام کی تعلیمات امن کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ 6 پارہ، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ آپ کو کسی بھی معصوم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی بغیر فساد فی الارض کے، بغیر کسی قابل قتل جرم کے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے، اور جو کسی معصوم جان کو بچا لیتا ہے تو وہ گویا پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو مسیحائے انسانیت کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیں اسلام کی تعلیمات امن۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں،
وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کے مرتکب ہونے والوں کو سزا دیتے ہیں اور پھر اس سزا دینے کی ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہیں، تو یقین جان لیجئے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ یقینی طور پر وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے جذبات سے کھلواڑ کر کے ہمیں دنیا والوں کے مد مقابل اور زیادہ عتاب کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ خطبہ اسی تعلق سے ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو یقینی طور پر آزمائشیں، فتنے، پریشانیاں اور مصیبتیں ہمیں لاحق ہونے والی ہیں۔ یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو وہ بغیر آزمائے ہوئے، تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیے بغیر ہمیں جنت نہیں دے سکتا۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اور جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر ویسی مصیبتیں، ویسی پریشانیاں آئی ہی نہیں جیسے تم سے پہلے انبیاء اور ان کی امتوں پر آئی تھیں۔ انہیں ہر طرف سے پریشان کیا گیا، تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ مکمل طور پر انہیں جھنجھوڑ ڈالا گیا اور ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اتنی زیادہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں انہیں مبتلا کیا گیا کہ رسول نے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مومنین نے یہ تک کہہ دیا متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ 20واں پارہ سورہ عنکبوت اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، فتنوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کیا ہے، اس لیے کہ ہم سچوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے دعوے ایمانی میں سچا ہے، تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کر کے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے 29واں پارہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ یہی فتنہ ہے اللہ رب العالمین کی آزمائش۔ اللہ خود فرماتا ہے 17واں پارہ سورہ انبیاء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں اچھائیاں دے کر بھی آزمائیں گے اور تکلیفوں میں مبتلا کر کے بھی تم کو آزمائیں گے، اور تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ یہ فتنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے۔ سورہ تغابن 28واں پارہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واتقوا اللہ عنده اجر عظیم۔ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ۔ اللہ سے ڈرتے رہو تو جان لو کہ اللہ کے پاس بہت ہی بہترین اجر ہے۔ یہ فتنے جو دراصل ہماری آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مال دے کر بھی آزماتا ہے، یہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور مال چھین کر بھی آزماتا ہے، یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں صحت دے کر بھی آزماتا ہے کہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں یا نہیں، اور صحت چھین کر بھی آزماتا ہے کہ اس کو ہمیشہ صحت دی تھی، تھوڑے دنوں کے لیے مصیبت اور بیماری ہے تو دیکھیں یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو یقیناً یہ ساری آزمائشیں، یہ سارے فتنے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن موجودہ دور میں ہم ہندوستانی مسلمان کن کن فتنوں میں مبتلا ہیں، آئیے ہلکی سی نظر اس پر بھی ڈال لیں۔ تو یقیناً وہ فتنے جو ہم جیسے ہی انسانوں کی طرف سے کھڑے کیے جا رہے ہیں اور ان کی بھٹی میں ہم مسلمانوں کو تپایا یا جھونکا جا رہا ہے، ایسے فتنے ہمارے اس سرزمین میں کم نہیں۔ سب سے پہلا فتنہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے ان صحابہ کرام کے لیے ایک چھوٹے سے چبوترے کی تعمیر کی جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا۔ صحابہ کرام وہاں رہتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ایمان لا چکے تھے پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنا مدرسہ بنایا ہوا تھا کہ جہاں ایمان لانے والے مسلمانوں کی تربیت کی جاتی تھی، ان کو علم دیا جاتا تھا، اچھائیاں سکھائی جاتی تھی اور برائیوں سے ان کو دور رکھا جاتا تھا۔ تو یہ مدرسے ہیں جو ہماری تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا ہندوستانی قانون آئین کی دفعہ 25 اور 30 کے مطابق اقلیتوں کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنی پسند سے اپنے لیے جیسے چاہیں تعلیمی مدارس، تعلیمی مراکز قائم کر سکتے ہیں۔ اقلیتوں کو اس بات کی بھی آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کر سکتے ہیں، اور اقلیتوں کو اس بات کی بھی آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسم و رواج پر بلا خوف و خطر عمل کر سکتے ہیں۔ تو مدارس کا قیام، مدارس میں طلبہ کو داخلہ دلوانا، مدارس کے ذریعے دین کی دعوت کو عام کرنا، مدارس کے ذریعے خیر کا کام کرنا، مدارس کے ذریعے اندھیروں کو دور کر کے اجالوں کو پھیلانا، مدارس کے ذریعے نور توحید کو گھر گھر تک پہنچانا، یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء آپ سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جاری۔ تو یقین جانیے کہ یہ آئین، یہ قانون ہمیں اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے لیے جیسے چاہیں تعلیمی مراکز اور تعلیمی مدارس قائم کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ کیا وجہ ہے کہ آخر آج مدارس لوگوں کے نشانے پر ہیں؟ حالانکہ صرف مسلمان ہی نہیں، وہ قوم نہیں کہ جو مدارس قائم کرتے ہوں اور ان مدارس میں اپنے دین کی تعلیم دیتے ہوں، بلکہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دیتے ہوں۔ جتنی بھی اقلیات ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں ہندوستان میں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، ہندوستانی ہونے کی شہریت رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے بھی مدارس ہیں، ان کی بھی تربیت گاہیں ہیں، ان کی بھی خاص مخصوص تعلیم گاہیں ہیں، لیکن جب نشانہ سادھا جاتا ہے تو صرف مسلمانوں کے مدارس پر نشانہ سادھا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ اسلام سے ہے، شیطان کو اگر خطرہ ہے تو وہ رحمان کے بندوں سے ہے، کفر کو اگر خطرہ ہے تو وہ نور توحید سے ہے۔ اسی وجہ سے آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کی تربیت گاہوں یا تعلیم گاہوں پر نشانہ سادھا جا رہا ہے، بلکہ صرف مسلمان اس نشانے پر ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں ایک خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ ان کو وہ جس ظلم کے عادی ہو چکے ہیں، وہ جس کفر کے عادی ہو چکے ہیں، وہ جس طرح سے اپنی جیب بھرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اگر نور توحید پھیلتا رہا، اگر لوگ اپنے بچوں کو داخل کر کے عالم بناتے رہے، اچھائیوں کی تعلیم دلواتے رہے، قرآن اور سنت کی تعلیم دلواتے رہے، تو ان کو اپنے کفر کو لے کر کہیں چھپ جانا پڑے گا۔ ان کے کفر کی پھر کوئی چلنے والی نہیں ہے، اور جیبیں بھرنے کے جو ذرائع انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں وہ سارے بند ہو جانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے، ورنہ مدارس کا تو یہ حال ہے، اپنا یہ کام ہے کہ جلاتے چلے چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ دوسرا فتنہ غیر مسلموں سے شادی کا فتنہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال میں اسے بہت بڑا ایشو بنایا گیا تھا، حالانکہ اگر کوئی بھی مسلمان قرآن پڑھتا ہو
تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہمیشہ پڑھتا ہے. سورہ بقرہ 2 پارہ, وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو. ایک لونڈی اگر مسلمان ہو تو وہ آزاد مشرکہ سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور اپنی بچیوں کی شادیاں غیر مسلموں سے نہ کرواؤ. اگر کوئی غلام اگر مسلمان ہے تو وہ غیر مسلم سے, کافر سے بدرجہ بہتر ہے. یہ لوگ تو آپ کو جہنم کی طرف, اللہ کی ناراضگی, اللہ کے عذاب کی طرف کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے, اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. اور اللہ اس لیے باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ اگر ذرا سی بھی سمجھ ہو تو نصیحت حاصل کر لو. جو مسلمان بھی قرآن کریم پڑھتا ہے یقیناً وہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ضرور پڑھتا ہے, اور اگر وہ یہ فرمان پڑھتا ہے تو اس کا مفہوم بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اگر مرد ہیں تو غیر مسلم خاتون سے شادی حرام ہے, اور اگر ہمارے میں سے کوئی خاتون ہے تو اس کے لیے غیر مسلم سے شادی حرام ہے. لیکن اس کے باوجود یقیناً بہت سے مرد بھی اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت سی خواتین بھی اس فتنے میں مبتلا ہوتی ہیں, کیونکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ہمارے ملک کا آزادانہ اختلاط والا ماحول بھی بہت سی دفعہ اس کے لیے فضا ہموار کر دیتا ہے. ہمارے کالجوں اور ہماری اسکولوں کا ماحول بھی بہت سی دفعہ اس کے لیے زمین ہموار کر دیتا ہے. لیکن جس کے ساتھ قرآن کی روشنی ہو, جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم ہو, یقینی طور پر وہ لوگ اس طرح کے خرافات میں نہیں پڑتے. وہ جانتے ہیں کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے, تو ہرگز بھی نہ وہ اس طرح کے فتنے میں داخل ہوتے ہیں اور نہ کسی کو داخل ہونے دینا پسند کرتے ہیں. تو ابھی حال ہی میں اس بات کو بھی بڑا ایشو بنایا گیا, لو جہاد کا نام اسے دیا گیا, اور یہ باتیں تک کہی گئیں کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو پھنساؤ, اور آگے کی باتیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. تو یہ نیا فتنہ ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر, اپنی بچیوں پر اچھی طرح نظر رکھیں, ان کے دوستوں کو, ان کی سہیلیوں کو جانیں کہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں, کیسا طریق اختیار کرنے والے ہیں, کس راستے پر جانے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان انہیں یہاں محبت کے نام پر پھنسا دے, اور جو باتیں محبت کی ہوتی ہیں, عشق کی ہوتی ہیں, یقین جانیے وہ سراسر ناجائز ہیں, حرام ہیں. اسلام میں اس طرح کے عشق اور محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بہت سے لوگ تو ہیں کہ جو دین کو, مذہب کو بھی کھلواڑ بنا لیتے ہیں, نہ ان کے لیے اپنا دین کوئی معنی رکھتا ہے, نہ دوسرے کا دین کوئی معنی رکھتا ہے. اور ہمارا جمہوری ملک تو اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ دین کسی کی شادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ فتنہ بھی ایسا عظیم فتنہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس کے تدارک کی کوشش کرنا چاہیے. اور وہ لوگ اچھی طرح سے جان لیں کہ جنہوں نے غیر مسلم مردوں سے شادیاں کر رکھی ہیں یا غیر مسلم خواتین سے شادیاں کر رکھی ہیں کہ ان کا یہ نکاح حرام ہے. اللہ رب العالمین ہرگز بھی اس طرح کی کسی تعلق کی اجازت نہیں دے سکتا. تیسرا فتنہ بے روزگاری کا فتنہ ہے. یوں تو مسلمان یقین جانیے کہ جہالت میں, ضلالت میں, بے روزگاری میں مبتلا ہیں. بہت سی دفعہ کسی نوکری کے لیے, کسی روزگار کے لیے اپلائی بھی کرتے ہیں, درخواست بھی دیتے ہیں, تو علمی صلاحیت میں کمی, تعلیمی صلاحیت میں کمی, علمی لیاقت میں کمی یا فنی تربیت میں کمی آڑے آ جاتی ہے اور انہیں وہ نوکری نہیں مل پاتی. بہت سی دفعہ وہ کسی کے لیے ایلیجیبل بھی ہوتے ہیں, کسی نوکری کے لائق بھی ہوتے ہیں, لیکن تعصب کی وجہ سے, تنگ نظری کی وجہ سے انہیں وہ نوکری نہیں دی جاتی. تو یہ بھی دیکھیے کہ اس فتنے میں صرف مسلمان ہی مبتلا نہیں ہے. چونکہ ہم صرف اپنی قوم کو جانتے ہیں, اپنی قوم کا درد دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ ایسا ہے جس میں صرف مسلمان مبتلا ہیں, حالانکہ بہت سے دوسرے لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں. اس فتنے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ تعلیمی طور پر طاقتور بنائیے کہ کوئی کتنا ہی متعصب ہو, کوئی کتنا ہی تنگ نظر کیوں نہ ہو, وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہ سکے. اور اگر
پھر بھی آپ کو آپ کے جائز حقوق نہیں ملتے تو عدالت کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلا ہوا ہے کہ وہ جائیں وہاں اپنا مدعا رکھیں, ان کے سامنے اپنی بات رکھیں. تو بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا یا سنا یا پڑھا ہوگا کہ بہت سے لوگ تعصب اور تنگ نظری کی وجہ سے, لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہ دینے کی وجہ سے جیل میں ہیں یا انہیں ان کے عہدوں سے برخاست کر دیا گیا ہے. تو ہم مسلمانوں کو بھی اگر کسی اور ذریعے سے ہمیں اپنی جائز نوکریاں نہیں ملتی تو اس راستے کو اپنے لیے کھلا سمجھنا چاہیے اور پوری طاقت کے ساتھ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ کوئی کیسی رکاوٹ ہو وہ یقیناً اس رکاوٹ کو پار کریں گے اور اپنی مطلوبہ نوکری تک پہنچ کر رہیں گے, اپنے مطلوبہ روزگار تک پہنچ کر رہیں گے. اور جان لیجئے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کا ہر کام آسان کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. چوتھا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور عالمی پیمانے پر ہے. وہ فتنہ ہے دہشت گردی کے الزام میں معصوم مسلم نوجوانوں کو پھنسا دینا. جہاں بھی کسی بھی طرح کی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بغیر تفتیش کے, بغیر چھان بین کے چند مخصوص مسلم جماعتوں کے نام آ جاتے ہیں. چھان بین بعد میں ہوتی رہے, کون معصوم ہے کون مجرم ہے یہ بعد میں پتہ چلتا رہے, لیکن تفتیش کے نام پر, چھان بین کے نام پر, جانچ کے نام پر بہت سے مسلم نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور بعد میں پھر اگر اللہ رب العالمین کا ان پر کرم ہوا, لوگوں کی آنکھیں کھلی تو ان میں سے بہت سوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. آزاد ہو بھی جاتے ہیں تو ان کا جو ماضی تھا, جو ان کا حال تھا وہ ماضی بن کر سڑ چکا ہوتا ہے, گل چکا ہوتا ہے. اور معصوم ہو جانے کے بعد بھی, بری ہو جانے کے بعد بھی ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا. ان کی اپنی زندگی تباہ, ان کے والدین پریشان, اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی بیوی اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ دہشت گردی کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے. یقیناً اسلام امن اور امان, عافیت اور سکون کا پیغام دینے والا دین ہے. اسلام امن پسند دین ہے. اسلام میں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام تمام لوگوں کے لیے ہے. اور جو مذہب کسی بھی طرح کے طبقاتی فرق کو نہ دیکھتا ہو, کسی بھی طرح کے تعصب اور تنگ نظری کو اپنے دامن میں جگہ نہ دیتا ہو, کیسے وہ نفرت کو پروان چڑھا سکتا ہے, کیسے وہ دہشت گردی کو پھیلا سکتا ہے, کیسے وہ دہشت گردی کے فروغ میں معاون ہو سکتا ہے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کو مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے. بعد میں تفتیش ہو تو حق والے, حق کو جاننے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح تھی, یہ چیز صحیح نہیں تھی, لیکن تب تک بہت سے معصوم لوگ اس کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. ان کی زندگیاں, ان کی جوانی, ان کی تعلیم, ان کا روزگار سب کچھ تباہ ہو چکا ہوتا ہے. اور ایک محدود اندازے کے مطابق اس وقت بھی صرف ہندوستان میں تقریباً 2500 مسلمان دہشت گردی کے الزام میں جیلوں میں ہیں, قید و بند کی تکلیفیں جھیل رہے ہیں. یہ بہت ہی حساس موضوع ہے. دیکھیے کس طرح سے لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے اور سنتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, بس یہیں سے جو شخص بھی اسلام یا مسلمانوں سے عناد رکھتا ہو, بغض رکھتا ہو, اسے موقع ملتا ہے اور وہ ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے, ہمارے ہوش کو ختم کر کے ہمیں جوش دلاتا ہے اور اس میں ہم کو بہا کر وہ ہمارے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں, ہمارے نوجوانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے, ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور پھر ہم میں سے بہت سے لوگ جو بزرگوں کو کسی قابل نہیں سمجھتے, جو امن و امان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے, جو اس بات, جو صبر سے ناواقف ہیں, جو اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ پر یقین نہیں رکھتے, وہ اپنے سے یا تو اس کا بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسا مشکوک عمل ان سے سرزد ہو جاتا ہے دانستگی میں یا نادانستگی میں, اور وہی ان کے خلاف ہتھیار بن جاتا ہے. اسی لیے مقتول شاہد اعظمی رحمہ اللہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے, آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے,
آپ کو یہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بھی ظالموں کے خلاف ہتھیار اٹھانا چاہیے، ہمیں بھی ظالموں کے خلاف اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے، تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ اگر وہ آپ کو جوش دلاتا ہے، آپ کو بھڑکاتا اور بہکاتا ہے، کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تو آپ کہیے کہ ہاں ہم بزدل ہیں، لیکن آپ اس کا ساتھ مت دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ غیروں کا ایجنٹ، یا ہو سکتا ہے وہ آپ میں سے ہی ہو لیکن مجبور کر کے آپ کے پاس بھیجا گیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی نس کسی اور کے پاس دبی ہوئی ہو اور وہ آپ جیسے چند مسلم نوجوانوں کو پھانس رہا ہو، اور وہ لوگ جو اگر اس طرح کی باتوں میں آ کر کچھ کریں نہ کریں، کچھ کہہ بھی دیں، تو وہ مشکوک لوگوں کی فہرست میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی یہ ساری ویڈیو کلپ انہی کے خلاف ایک مؤثر ثبوت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو، ہم سبھی مسلمانوں کو، چاہے نوجوان ہوں چاہے بزرگ ہوں، اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے حرکات و سکنات پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے آگے رونا گڑ گڑانا گریہ وزاری کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے آگے اپنے ہاتھ پھیلانا ہے، اس کے آگے سجدے میں جھکنا ہے اور اس سے دعائیں مانگنا ہے۔ اللہ رب العالمین یقینی طور پر ہمارا بدلہ لینے پر قادر ہے، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ کیا آپ نے دو باتیں کہہ دیں یا کوئی مشکوک حرکت آپ سے سرزد ہو گئی اور اس کے نتیجے میں پوری قوم بدنام بھی ہوئی، آپ کی خود کی زندگی بھی تباہ ہوئی، آپ کے پیچھے آپ کے والدین اور آپ کے بیوی بچے بھی پریشان ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ لہٰذا اس مسئلے میں بھی ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جذبات سے زیادہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ پانچواں فتنہ، مسلکی تشدد۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا خالق ایک، ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کی اتباع اور اطاعت کو اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی جان سمجھتے ہیں، وہ بھی ایک، وہ کتاب جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، جو ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانے والی، جو ہمارا قانون ہے، جو ہماری دنیا ہے، ہماری آخرت، وہ کتاب بھی ایک۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سب مومنین بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کرایا کرو، جھگڑے کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ تو ہے اسلام کی تعلیمات، لیکن ہم کہاں بھائی بھائی ہیں؟ ہم میں سے کوئی اہل حدیث ہے، دوسرا حنفی ہے، تیسرا دیوبندی ہے، چوتھا بریلوی ہے، پانچواں مالکی ہے، چھٹا حنبلی ہے، ساتواں شافعی ہے۔ ہم کہاں بھائی بھائی ہیں؟ کہاں ہم نے قرآن اور سنت کو واقعی اپنا متبع بنایا؟ کہاں ہم نے قرآن اور سنت کی تعلیمات پر واقعی عمل کرنے کی کوشش کی؟ اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ہمارے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، تو ہم جہاں اسلام کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے ان بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں جو ہمارے مسلک پر نہیں ہے۔ یقیناً آپ مسلک کی دعوت دیجئے، لیکن وہ مسلک جو قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے۔ یقیناً آپ اپنے مسلک کی دعوت دینے کے لیے آزاد ہیں، لیکن وہ مسلک جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج پر ہو۔ یقیناً آپ کا مسلک آپ کو پیارا ہونا چاہیے، لیکن وہ مسلک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ مسلک پیارا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کسی سے اختلاف بھی ہے تو آپ اختلاف کو دور کر سکتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی بیچ کا راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے جھگڑوں کو عوام میں لے کر آنا، اپنے جھگڑوں کو ان لوگوں تک پہنچانا جو ویسے ہی ہمارے دشمن ہیں اور تر نگل نوالے کی طرح ہمیں نگلنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہمارے لیے ثابت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کسی مسلک کے ماننے والے ہیں، آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، میں روک دیتا ہوں، میں کسی اور مسلک کا ماننے والا ہوں، آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، میں روک دیتا ہوں، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور یقین جانیے کہ یہ مسلکی اختلاف، یہ مسلکی تشدد ہماری تمام بیماریوں، تمام کمزوریوں کی جڑ ہے۔ اگر ہم اپنا مسلک قرآن کو بنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنا لیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کو بنا لیں، قرآن اور سنت کو ویسا ہی سمجھیں جیسا ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ نے سمجھا تھا، تو پھر نہ مسلک کا جھگڑا باقی رہے گا، نہ مسلک کا تشدد باقی رہے گا، نہ مسالک کے درمیان کوئی اور طرح کا اختلاف باقی رہ جائے گا۔ لہٰذا اس مسئلے میں ہم میں سے ہر ایک کو جب وہ اتحاد اور اتفاق کی بات کرتا ہے
اتحاد اور اتفاق کو اپنی نجات سمجھتا ہے تو یقینی طور پر مسالک کے خول سے باہر آنا پڑے گا، قرآن اور سنت کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا، تبھی یقینی معنوں میں ہمیں اس فتنے سے نجات مل سکتی ہے، اور تبھی ہمارا اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ اور افتراق میں کمزوری ہے، اتحاد میں قوت ہے، عزت ہے، شان و شوکت اور بلندی ہے۔ چھٹا فتنہ، گھر واپسی۔ گھر واپسی، گھر واپسی کیا ہے؟ آپ کہیں باہر جائیں واپس آ جائیں، اس کو کہتے ہیں گھر واپسی۔ لیکن یہ گھر واپسی نہیں ہے، یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانا ہے، جس کو